بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اعتراض ہے کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار. ناظرین 2 دن ہو گئے اور صورتحال بڑی کشیدہ ہے. سیٹرڈے کو یہ تمام صورتحال جو مڈل ایسٹ کے اندر کشیدگی کی ہے وہ شروع ہوئی اس پوائنٹ سے جہاں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اور حملہ کرنے کے بعد ہم لوگوں کو معصوم بچوں کی شہادتوں کی خبریں سنائی دینے لگی. اسکول کے اندر بچیوں کے جو ہے وہ جسد خاکی سنائی دینے لگے. رات گئے ہم لوگوں کو یہ خبر افسوسناک خبر موصول ہونا سٹارٹ ہوئی کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر ایران نے اس کو کنفرم کیا اور اس کے بعد کی صورتحال اب تک کشیدہ ہے. اس کے بعد ایران نے مختلف ممالک کے اندر جہاں یو ایس بیسز موجود ہیں وہاں اپنے حملے تیز کر دیے, جس کے اندر کویت, بحرین, دبئی یا یو اے ای, اس کے ساتھ ساتھ قطر موجود ہے. یہاں تمام کے تمام ممالک کے اندر ایران نے اپنے مسل سے اٹیک کیا. ایران نے ایک اور جو ہے وہ دعویٰ بھی کیا ہے, وہ یہ کہ یو ایس ایس ایبراہیم پہ 4 بیلسٹک مسلز داغے ہیں. اس کی تو تردید آ گئی ہے یو ایس کی طرف سے. اب کون سی سائیڈ کو بلیو کرنا ہے دیٹ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ. لیکن یو ایس سینٹ کام نے ایک اور بات بھی کہی ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ جی ایز آف 9:30 AM ایسٹرن ٹائم مارچ 1 3 یو ایس سروس ممبرز یعنی 3 یو ایس سروس ممبرز مر چکے ہیں, مار دیے گئے ہیں اور 5 سیریسلی انجرڈ ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے شرپنلز لگنے کی وجہ سے چھوٹی موٹی انجریز باقیوں کو بھی موجود ہے. ابھی مختلف جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اسپیشلی امریکہ اور اسرائیل کے بھی ایران میں حملے جاری ہیں اور ایران کی ریٹیلیشن بھی جاری ہے. ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اتوار کو اپنے دفتر کے اندر اپنے امور انجام دے رہے تھے, جو اسٹیٹ کے امور ہوتے ہیں اس کے اندر حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے. حملے میں آیت اللہ خامنائی نہیں بلکہ ان کی بیٹی, داماد, نواسہ اور بہو بھی شہید ہو گئے ہیں. خامنائی 1979 کے اندر اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے اور 1989 کے اندر اس عہدے پر فائز ہوئے تھے. اس خبر کے بعد ایران نے اور ایران کی گورنمنٹ نے 40 روز کا سوگ کا اعلان کیا ہے. 7 دن کی عام تعطیلات رہیں گی. ایرانی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق حملوں میں ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف عبد الرحیم موسوی اور وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی سیکیورٹی مشیر علی شمخانی اور پاسداران انقلاب کی کمانڈر ان چیف محمد پاکپور کی شہادت کی بھی تصدیق ہو چکی ہے. پاسداران انقلاب کے احمد وحیدی نے نئے کمانڈر ان چیف کے طور پر ان کو نامزد کر دیا گیا ہے. ہی ول بی ہینڈلنگ دی انٹائر سچویشن ناؤ. علی رضا عرفی کو ایرانی سپریم لیڈر کے فرائض انجام دینے والی جو عبوری کاؤنسل 3 ممبر عبوری کاؤنسل ہے اس کا ممبر بنایا گیا. 3 رکنی کاؤنسل میں ایرانی صدر پزشکیاں اور ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہے. قیادت کاؤنسل عارضی طور پر سپریم لیڈر کی جب تک سلیکشن نہیں ہوتی ان کی جگہ کے فرائض انجام دے گی. ہلال احمر جو ایران کی ہے اس کے مطابق ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے اندر 200 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 40 ایرانی حکام بھی شہید ہو چکے ہیں 200 کے اندر. اسی کے علاوہ لڑکیوں کے ایک اسکول کے اوپر حملہ کیا جہاں 108 شہادتیں ہوئی ہیں, جن میں زیادہ تر تعداد بچیوں کی ہے, معصوم طلبات کی ہے. ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ہزاروں افراد تہران کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور سوگ منا رہے ہیں. ناٹ جسٹ دیٹ, ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ یا طبل جنگ قرار دے دیا ہے. اعلان نے خلیجی ممالک میں موجود 27 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ اڈے یو اے ای, کویت, بحرین, قطر, سعودی عرب میں واقع ہیں. ایران نے اس ٹائم پر جو ہے وہ امریکی اور برطانوی فوجی اڈوں کو بھی حملہ اس کے اوپر کیا ہے. آج صبح عراق, دبئی, دوحہ, عمان میں دھماکے ہوئے. متحدہ عرب امارات کے مطابق گزشتہ روز ایران نے 137 میزائلز اور 209 ڈرون داغے اور الجزیرہ کا یہ کہنا ہے کہ دوحہ کے اندر 11 دھماکے ہوئے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو سفاکانہ عمل قرار دیا ہے. چینی وزیر خارجہ کا بھی روسی ہم منصب سے رابطہ ہوا اور ایران پر حملے کے حوالے سے ناقابل قبول اس کو قرار دیا گیا اور بڑا وہ اس کو کنڈیم کیا گیا. لیکن معاملہ یہاں تک نہیں رکا ہے. معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت ہے وہ ہوئی کیسے. ایک بہت بڑا سوال یہ بن گیا ہے کہ انٹل اور انلیس کوئی انسائیڈ ہیلپ نہ ہو, موساد ایجنٹس اتنے ڈیپلی انٹرینچ نہ ہو سسٹم کے اندر کہ انہیں ایگزیکٹ لوکیشن پتا ہو, تب تک ایسا ہو نہیں سکتا. تو کچھ کہانی نیو یارک ٹائمز نے بتائی ہے کہ آخر ہوا کیا اور کس طریقے سے ہوا. ایران کی سب سے بڑی شخصیت آیت اللہ خامنائی
کو شہید کرنے کے حوالے سے اسرائیل کے لیے یہ ممکن بنانا ایک obviously کمپلیکس ٹاسک تھا. یہ نیو یارک ٹائمز انکشاف کرتا ہے کہ جی ایران پر حملے سے کچھ دیر قبل امریکی خفیہ ادارے CIA نے ممکنہ طور پر سب سے امپورٹنٹ ہدف ٹارگٹ آیت اللہ خامنائی کی درست نشاندگی کر لی ہوئی تھی. CIA نے یہ کہا ہے کہ کئی مہینوں سے سپریم لیڈر کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی, اور CIA کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہفتے کی صبح تہران کے قلب کے اندر واقع ایک لیڈرشپ کمپاؤنڈ میں ایک ملاقات ہوگی, تو اسی ٹائم پر منصوبے کے مطابق رات کو اٹیک کرنا تھا, لیکن اس منصوبے کو تبدیل کرتے ہوئے اس اجلاس کی اطلاع ملنے کے بعد ہفتے کی صبح جو ہے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. پھر وال سٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے خامنائی کے کمپلیکس پر 30 بم گرائے, یعنی اتنا زیادہ رجیم چینج کا بھوت سوار ہوا تھا امریکہ پہ کہ 30 بم ایک ہی کمپاؤنڈ پہ گرائے, اور اس کے بعد پھر شہادتوں کا جو ہے وہ سلسلہ ہم لوگوں کو سمجھ آیا. اب ہوا یہ تھا, کل رات کو ہی جب میں پروگرام کر رہی تھی تو اسی ٹائم پر اسٹریٹ آف ہارموز کو ایران نے بند کر دیا تھا. اب اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے سے کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو گیا, سو واٹ, بہت ساری اور چیزیں ہوں گی, لیکن اسٹریٹ آف ہارموز کا بند ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ تقریباً 33 کلومیٹر چوڑی جو ہے وہ اسٹریٹ ہے, لیکن اس مقام سے جہاز کا گزرنا صرف جو اس کی جگہ ہے, اسپیس ہے, وہ صرف اور صرف 3 کلومیٹر کا ہے. بڑا نیرو سی اسپیس ہے. اس آبنائے ہرمز دنیا کا مصروف ترین سمندری جو گزرگاہ ہے, پیتھ ہے, اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں سے تقریباً روزانہ کے بنیاد کے اوپر 30 سے 40 بحری جہاز گزرتے ہیں. یہ جہاز 2 کروڑ سے زیادہ بیرل تیل لے کر جاتے ہیں. اس آبی گزرگاہ سے دنیا کے تقریباً 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے, یعنی ایک پورا سپلائی اور ڈیمانڈ کی جو چین ہے وہ ہیمپر ہو جائے گی. اس بحری راہداری سے ہر سال $600 ارب کا سامان جاتا ہے. چین کی معیشت کی جو روانی ہے, اس کے لیے خلیج سے اپنی تمام ضروریات کا آدھا تیل یہاں سے منگواتا ہے چین, جبکہ جاپان یہاں سے 95%, جنوبی کوریا یہاں سے 71% تیل اسی جگہ سے, اسی اسٹریٹ آف ہارموز سے اس کا گزر کے جاتا ہے. اب اسٹریٹ آف ہارموز سے 3 ممالک, خلیجی ممالک کو جو ہے وہ گاڑیاں, الیکٹرانک سامان, ان ساری چیزوں کی ترسیل ہوتی ہے, اور صرف یہی نہیں, کھانے پینے کی اشیاء بھی ادھر سے ہی جاتی ہیں. جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کا بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز طویل عرصے تک بند رہی تو عالمی سطح پر تیل, گیس کی سپلائی تو متاثر ہو ہی سکتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو اکانومی سفر کرے گی, پوری گلوبل اکانومی کے اندر ایک امپیکٹ آئے گا, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. بٹ ناٹ جسٹ دیٹ, ابھی تھوڑی دیر پہلے, کچھ دیر پہلے خبر آ رہی تھی کہ ایک ٹینکر ہے, اس نے گزرنے کی کوشش کی اور ایران نے وہاں اس کے اوپر اٹیک کر دیا. سو سچویشن کمپلیٹلی اس ٹائم پر بہت زیادہ کروشل ہو چکی ہے. اب مختلف جگہوں سے مختلف سٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہیں. UN Secretary General Antonio Guterres نے کیا کہا, ذرا وہ سنیں. I have condemned the massive military strikes by the United States and Israel against Iran. And I also condemned the subsequent attacks by Iran, violating the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. We are witnessing a grave threat to international peace and security. The situation on the ground is very fluid. There are many unconfirmed reports. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostility. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز جو UN کے اندر, عاصم افتخار, انہوں نے بھی اس بات کو کنڈیم کیا کہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا. سنیں. Pakistan condemns the initiation of unwarranted attacks against the Islamic Republic of Iran in violation of international law. Yet again, these attacks come at a time when renewed diplomatic efforts were underway to reach a peaceful and negotiated solution. Such a course of action will undermine the peace and stability of the entire region with far-reaching consequences. UN میں ایرانین ریپرزینٹیٹیو جو ہیں سید اروانی, انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے, اس کے اندر انہوں نے کچھ ممالک کا نام بھی لیا ہے. ذرا سنیں.
The United States regime jointly and in coordination with the Israeli regime initiated an unprovoked and premeditated aggression against the Islamic Republic of Iran for the second time in the recent months, while deliberately attacking civilian populated areas in multiple large cities of Iran where millions of people reside. As a result of this brutal armed attack, hundreds of civilians have been killed and injured. This is not only an act of aggression, it is a war crime and a crime against humanity. अच्छा, ईरान समेत दुनिया भर के अंदर इस हवाले से प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं कि आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत है वो नहीं होनी चाहिए थी। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस टाइम पर कि हमें एक और जंग नहीं चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा इनिशियल 2000s के अंदर इराक वॉर की गई थी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम दिया गया, बट दैट वाज एब्सोल्युटली फॉल्स। बिल्कुल एक मजाक था, एक मुज़हका खेज किस्म की बात थी और इराक को उसकी वजह से तबाह कर दिया गया। सद्दाम हुसैन को मार दिया, लेकिन उसके बाद क्या दिया इराक को वो हम सबके सामने। लीबिया के अंदर अटैक हुआ, उसके बाद हमारे सामने बशार अल असद को मार दिया, उसके बाद हमारे सामने है कि अमेरिका क्या देकर जाता है अटैक करने के बाद, और अब आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया तो उसके बाद ईरान को क्या देगा अमेरिका। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उसकी वजह से हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि पीसफुल प्रोटेस्ट सबका हक है, लेकिन पुरतशद्दुद हो जाना ये सही नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने इस हवाले से क्या कहा है, जरा सुने। आज का दिन उम्मत मुसलमा, ईरान की अवाम और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक सोगवार दिन है। आयतुल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन पुरअमन तरीके से। अब अजीब बात यह है कि तालिबान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी 2022 के अंदर, जब इनिशियली तालिबान ने बागडोर संभाली थी तो उस टाइम पे इजराइल से उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। जरा सुने। When someone stands against you, you have two choices: stay silent or find allies who make you stronger. So if the Islamic Emirate of Afghanistan decides to side with India or Israel against an opponent, it may not be about right or wrong, but about making a practical choice to protect its position. अब इजराइल से हमें तो कोई मसला ही नहीं है। एक जगह आप कलमे वाला पीछे झंडा लहराए बैठे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं है, टेंशन ही कोई नहीं, इजराइल तो इजराइल। यानी ये हालात है इस टाइम पर अफगानिस्तान की। जो हम कहते हैं कि दो मुसलमान भाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, उनकी थॉट बिल्कुल इसराइल के साथ है। वो अफगानिस्तान के अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो दर्द सर और अजाब बने हुए हैं अफगान रजीम। सो ये भी उनके साथ इंडिया और इसराइल के साथ पूरी पूरी मिल गया। मेरे साथ एम्बेसडर सरदार मसूद खान साहब मौजूद हैं, साबिक सफीर रह चुके हैं अमेरिका के, चीन के, इसके अलावा साबिक मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं यूएन के अंदर पाकिस्तान के, एंड ही इज बीन द former president of आजाद जम्मू एंड कश्मीर। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सरदार साहब, सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है, यू ऑलरेडी नो दैट। कहां तक जाएगी ये सिचुएशन? एक तो ये है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत है और जो इसराइल है वो इलाके की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। इन दोनों ने मिलकर एक कमज़ोर मुल्क के ऊपर हमला किया। कमज़ोर इस एतबार से नहीं कि उसमें दफाई दमखम नहीं है या उसमें जो है उनके लोगों में जज्बा नहीं है, बल्कि यह है कि उन्होंने जो भी इस्तेदाद हासिल की है, दिफाई इस्तेदाद, वो माशी पाबंदियों के दौरान की है, क्योंकि वो एक किस्म की पराया स्टेट के तौर पर ऑपरेट करते रहे फॉर सेवरल डेकेड्स। तो इस वजह से जो है उन्होंने जो हिम्मत की है वो भी काबिल दाद है। लेकिन अभी इस वक्त जो हो रहा है, जैसे कि जो आपने भी सवाल के अंदर जो 3-4 चीज़ें कही, उसमें ये हो रहा है कि एक किस्म की पैरेलल रिपोर्टिंग हो रही है। इब्लाग के दो जो है इस वक्त चैनल्स चल रहे हैं। एक जो है जो अमेरिका नवाज है या अमेरिका को सपोर्ट करने वाले ज़राए इब्लाग हैं, वो ख़ासतौर से जो वेस्टर्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से ईरान के लोग खुश हैं और किस तरीके से वो खुफिया पैगामात भिजवा रहे हैं BBC को या दूसरे जो है टेलीविज़न नेटवर्क्स को या उसके बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। दूसरी तरफ जो है जो ईरान के साथ जिन लोगों की हमदर्दी है वो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि ईरान भी जो है अमेरिका को या खलीजी रियासतों में उन्होंने खासा भारी नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका इसकी तवक्को नहीं कर रहा था जिस किस्म के उन्होंने जवाबी हमले किए हैं। जहां तक अमेरिका और इसराइल का ताल्लुक है तो हर आदमी की तवक्को ये थी कि उनके पास इतनी भारी ताकत है, इतना दो बड़े बहरी बेड़े हैं कि वो बहुत ही शदीद नुकसान ईरान को पहुंचा सकते हैं। इसराइल ने यह दावा किया है कि वो ईरान की फ़िज़ा के ऊपर हावी है, कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उन्होंने उनको नाकारा कर दिया है और इस तरीके से वो तकरीबन जो है अब तक 200 एयरक्राफ्ट से बमबारी कर चुके हैं
ان دونوں نے مل کر جو اب تک 500 ٹارگٹس جو ہے وہ وہاں تقریباً 24 صوبوں میں لگائے ہیں اور اس کی وجہ سے شدید نقصان ہوا ہے. تو جو بڑھتا ہوا ہدف نظر آ رہا ہے وہ یہ نہیں کہ جو طرفین یا فریقین جو ہیں یا جنگ میں جو متحارب لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنا اصل ہدف یا اس کا جو اولین ہدف ہے وہ حاصل کر سکے گا یا نہیں. اور اس نے بتایا کہ اس کا اولین ہدف یہ ہے، پہلے تو جوہری پروگرام بھی تھا، مثال انڈسٹری کو تباہ کرنا اور اس کے بعد جو علاقائی حلیفیوں کو کمزور کرنا یا ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا، لیکن اب یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ سارے کے سارے جو ہے اس پورے نظام حکومت کو، مذہبی نظام حکومت کو ختم کر دیں. رائٹ، بٹ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جب پروٹیسٹ ہوئے تھے ایران کے اندر تو سب سے زیادہ ایشو یو ایس کو یہ تھا کہ ایران اپنے ہی لوگوں کو، پروٹیسٹرز کو کیوں شوٹ ڈاؤن کر رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس کے اندر جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو آئس، ان کی ایجنسی مار رہی تھی، اور وہ لوگ جن کے پاس آلریڈی یو ایس سٹیزن شپ تھی اور پاسپورٹ تھا. لیکن اب جب اٹیک کرتے ہیں تو وہی اس سے زیادہ لوگوں کو یہ مار دیتے ہیں، ایران کے شہید کر دیتے ہیں، جتنا پروٹیسٹرز یا پروٹیسٹ کے ٹائم پر ان کی حکومت نے کیا تھا ٹو ہیو دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. یہاں تقریباً اس ٹائم پر 200 سے زائد افراد کو شہید کر دیا گیا ایران کے اندر، انکلوڈنگ لٹل چلڈرن آف دا اسکول. تو یہ کدھر کی منطق ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹرز کو کچھ نہیں کرنا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہیں معصوم بچیوں کو مار رہے ہیں؟ یہ طاقت کی منطق ہے اور دوہرا معیار ہے. آپ دیکھیے گا کہ اسرائیل جس نے جو ہے غزہ میں تقریباً 2 لاکھ لوگوں کی زندگی تباہ کی، ان کو مطلب ہے ان کو مار ڈالا اور اس کے بعد جو ہے پورے غزہ کی اس پٹی کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس کے بعد وہ بھی جو ہے مورل ہائی گراؤنڈ لے کے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ سویلینز کے ساتھ ایرانی حکومت یا ایرانی رژیم جو ہے سویلینز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب وہاں مظاہرے شروع ہوئے تھے تو اس وقت جو مظاہرے تھے وہ ایک قسم کے پرامن تھے اور ان کے مطالبات جو ہے ایرانی حکومت نے کہا تھا جائز تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو موساد کے اور اس کے بعد جو باہر سے آئے ہوئے بہت سے ایجنٹس تھے انہوں نے ان مظاہروں میں اشتعال پیدا کیا، اور اس کے بعد جب ان کی گرفتاریاں ہوئی تو انہوں نے سارے کے سارے کنفیشنز بھی کر دیے. لیکن اس کے بعد جب ان کی ایکسیکیوشنز کا مرحلہ آیا تو براہ راست امریکہ سے یہ دھمکی آئی کہ اگر ان کو ایکسیکیوٹ کیا گیا تو ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا. تو یہ جو ہے یہ طاقت کی سیاست ہے. اس میں اس کا قوانین کے ساتھ یعنی جو بین الاقوامی قانون یا رول آف لا یا اس کے بعد جو ہے جو ایک اور مسلمہ اصول تھا بین الاقوامی قانون کا کہ آپ کسی ملک کی خود مختاری یا اس کی علاقائی یکجہتی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے یا ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، ان کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے. ٹھیک، اچھا، لیکن امبیڈ صاحب اب پھر سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو پورا مشرق وسطیٰ سارا کا سارا اس آگ میں کی بھینٹ چڑھ گیا نا، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا یو ایس اور اسرائیل نے، پھر ایران نے اٹیک کیا آن دا یو ایس بیسز ان کویت، in Jordan, in Bahrain, in UAE, in other countries, Qatar included. So اس ساری جگہ کے اوپر جب یہ آگ بھڑک اٹھی ہے تو اس سے الٹیمیٹ آپ اس کا آؤٹ کم کیا دیکھتے ہیں، اس کا اسپل اوور افیکٹ اینڈ جو انٹرنلی مڈل ایسٹ کے اندر افیکٹ آئے گا وہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اس وقت نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ایران کا ہو رہا ہے، خلیجی ریاستوں کا ہو رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایران کی باری ہے، کل خلیجی ریاستوں کی باری آئے گی، اور اسرائیل یہ برداشت نہیں کرے گا کہ سعودی عرب ایک بہت طاقتور ریاست کے طور پر ابھرے، یعنی طاقتور دفاعی قوت، عسکری قوت کے طور پر ابھرے. معاشی طور پر وہ ابھر رہا ہے، یعنی اس میں بہت ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. اس نے یو اے ای کو اپنے ساتھ ملا دیا ہے اور یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات کو ہوا دی ہے. اس طریقے سے اس نے جو پہلے گلف کوآپریشن کونسل ہوتی تھی یہ ایک اکائی ہوتی تھی، اب اس میں بھی جو ہے بٹوار آ گئی ہے، ڈویژن آ گئی ہے، تقسیم آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اسے اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا بھاری نقصان ہو رہا ہے. ایران کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، لیکن جو ہے جو اس خلیجی ریاستوں میں جو ان کی معیشت پھل پھول رہی تھی اور ساری دنیا کا بلکہ پورے ایشیا میں ایک بہت بڑا مرکز، ایک بہت بڑا پیوٹ سمجھا جاتا تھا
اکنامک اپلفٹ کے حوالے سے اور پراسپیرٹی کے حوالے سے اس کو شدید نقصانات پہنچ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں آنے والے حالات کا علم نہیں ہے. اس وقت یہ ٹھیک ہے کہ امت مسلمہ اس سلسلے میں متحد نہیں ہے. بعد میں یہ بھی لوگ جو تبصرے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو پاکستان میں بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یا دوسرے مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں جو ایران کی حمایت کر رہے ہیں وہ شیعہ لوگ ہیں. یہ شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ یہاں ایک مذہبی نظام حکومت تھا، نظام حکمرانی تھا جس کو امریکہ نے تباہ کرنا تھا. امریکہ کا بھی ایک قسم کا انہوں نے صدر ٹرمپ نے جواز بتایا کہ یہ وہ رژیم ہے یا یہ وہ حکومت ہے جو سن 1979 سے لے کر اب تک جو ہے مرگ بر امریکہ یعنی ڈیتھ ٹو امریکہ کے نارے لگاتی رہی ہے. اور انہوں نے اور بھی اس کے نعرے اوپر جو ہیں یا یہ چینٹس یا سلوگنز کین دے بی دا ریزن کہ آپ واقعی میں کسی ملک کے اندر اٹیک کر دیں، اسپیشلی وہی صدر ٹرمپ جو کہ ہمیشہ سے اوباما کے اوپر ٹونٹ کرتے رہے، سارکزم کرتے رہے کہ اوباما کیونکہ پراپر نیگوسیشنز نہیں کر سک رہا اس لیے وہ ایران پہ اٹیک کر دے گا، یا کیونکہ وہ الیکشنز کے اندر اپنی تھوڑی سے بنانا چاہتا ہے اس لیے وہ اٹیک کر دے گا. سو دا سیم ڈونلڈ ٹرمپ پاسا بالکل پلٹ گیا. ایک چیز ہمیں جو امریکہ کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو امریکہ کی دوسری جنگ عظیم سے لے کر اب تک یہ پالیسی رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس زندہ رہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہر صدر کا مثلا 2-4 صدر میں نے ایسے دیکھے ہیں، مثلا صدر بش جو تھے، بش جونیئر جو تھے، انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑا تھا کہ وہ جنگیں ختم کر دیں گے اور امریکہ یہ جو مختلف تنازع میں الجھا ہوا ہے ساری دنیا میں وہاں سے سمٹ کر اپنے پاس واپس آ جائے گا. یہی جو ہے صدر اوباما کو جو ہے امن کا انعام دیا گیا تھا جب انہوں نے صدارت سنبھالی تھی، نوبل پیس پرائز کی بات کر رہا ہوں. صدر ٹرمپ نے اس مرتبہ جو الیکشن لڑا تھا ان کا کہ یہ جو فار ایور وارز ہیں یہ میں ختم کر دوں گا. یہی صدر بائیڈن نے بھی وعدہ کیا تھا. تو لہٰذا یہ جو ہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں یہ وعدہ تو یہی کرتے ہیں، لیکن وہاں کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اتنا مضبوط ہے اور پھر جو اسرائیل ان کے اوپر اتنا حاوی ہے، اسرائیل کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ حکم دیتا ہے، وہ التجا نہیں کرتا. وہ کانگریس ہو، ان کی انتظامیہ ہو یا ان کے جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہوں. تو اس کی وجہ سے ہمیں اس طریقے سے اس صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کا کوئی جو اصول ہیں اس سے تعلق نہیں ہے. رائٹ. اچھا بس اب نہ تو اسرائیل یو این کی مان رہا ہے، نہ یو ایس یو این کی مان رہا ہے، بلکہ یو ایس نے تو بہت سارے یو این کے جو ادارے ہیں ان کو ڈی فنڈ بھی کر دیا تھا. پلس انڈیا بھی یو این کو نہیں مان رہا، واٹر ٹریٹیز کو نہیں مان رہا، انٹرنیشنل اگریمنٹس کو نہیں مان رہا. سو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اب جو رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے وہ کلیپس کر چکا ہے، کر رہا نہیں ہے، کر چکا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو رول بیسڈ آرڈر تھا، نام نہاد رول بیسڈ آرڈر تھا، وہ دوگلا تھا اور دور معیار پہ قائم تھا. مطلب وہ فلسطین کی مدد نہیں کر سکتا تھا، کشمیر کی مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ جہاں چاہتا تھا سلیکٹیولی وہ جا کے تو اسے انووک کر دیتے تھے چارٹر کو، یونائٹڈ نیشنز کو. مثال کے طور پر جو ہے جب بھی انہوں نے کسی جنگ کے لیے باہر جانا ہو تو یو این سے سینکشن لے لیتے تھے. تو اس طریقے سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایسا نہیں کر سکتا تھا. اب دوسرا جو ہے جو وہ نظام تھا وہ بھی اب ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کی قیادت کون کر، اس کے اختتام کی قیادت کون کر رہا ہے؟ صدر ٹرمپ خود کر رہا ہے. امریکہ جس نے وہ نظام دوسری جنگ عظیم کے دوران بنایا تھا یا اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ کا اور جو بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز کا افتتاح کیا تھا جس میں آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے اور دوسرے آئی ایف سی ہے، اس قسم کے ادارے موجود ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ اقدامات کر رہے ہیں، اور اس لیے امریکہ ایک نیا نظام لانا چاہتا ہے. وہ بورڈ آف پیس لائے اور انہوں نے کہا کہ اس کا دائرہ کار صرف غزہ تک محدود نہیں ہے، دنیا میں دوسرے تنازعات جو ہیں ان کو بھی وہ حل کرنے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا تنازع جو انہوں نے ختم کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ممکنہ جنگ تھی یا امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جنگ تھی اس کو مذاکرات کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے ٹالا جاتا یا ختم کیا جاتا، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں رہے. ہندوستان کا آپ نے حوالہ دیا، ویسے بھی ملٹی پولر آرڈر جو ہے وہ مورد وجود میں آ رہا ہے کیونکہ روس جو ہے اس کی اپنی طاقت ہے، چین جو ہے اس وقت دنیا کا امیر ترین ملک ہے اور اس کی دفاعی قوت بھی بڑھ رہی ہے. رائٹ. بس اب لاسٹ کوشچن بٹ ناٹ دا لیسٹ کوشچن.
Are we headed towards a World War III? یہ اس کے آثار ایسے ہیں. اگر اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی جوہری اسلحہ استعمال ہو گیا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ ایک مفروضہ ہے، لیکن اس مفروضے کی روشنی میں کہتا ہوں تو یہ شروع ہو سکتی ہے. اب تک کے جو صورتحال ہے اس میں ایسا نہیں لگتا کہ چین یا روس دونوں جو ہے اس جنگ میں کود پڑیں گے. وہ جو ہے فاصلے سے اسے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مطلب ہے بہت سخت بیانات دیے ہیں، روس نے دیے ہیں. روس اور ایران حلیف ہیں اور ان کے فوجی تعلقات بھی ہیں. چین جو ہے وہ ایران کا 90% تیل وہ خریدتا ہے. ان کے معاشی تعلقات ہیں، ان کے دفاعی تعلقات بھی، ٹیکنالوجی کے تعلقات بھی ہیں، لیکن وہ اس جنگ میں نہیں کودیں گے. وہ چاہیں گے کہ امریکہ اس میں جس حد تک زخمی ہو وہ ان کے لیے بہتر ہے، خاص طور سے چین کے لیے. لیکن ابھی امکانات نہیں ہیں کہ فوری طور پر کوئی تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے. لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسری جنگ عظیم کی تاریخ دیکھیں یا پہلی جنگ عظیم کی تاریخ دیکھیں تو بہت معمولی واقعات تھے جن سے وہ جنگ وسیع پیمانے پر پھیل گئی. ایبسلیوٹلی ایک خط نے سچویشن بالکل چینج کر کے رکھ دی تھی. ابھی تو معاملات بہت آگے جا چکے ہیں. سردار مسعود خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. سیکنڈ سیگمنٹ کے لیے افتخار فردوس اینڈ منصور جعفر صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں اس کے ایکسپرٹس ہیں. تھینک یو ویری مچ جینٹلمین فار جوائننگ می ان دی پروگرام. افتخار صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو. ایران پر اٹیک ہوا، ایران نے ریٹیلیٹ کیا. نفتالی بینٹ ایکس پرائم منسٹر آف اسرائیل کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ ایران کے بعد اب ترکی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک خطرہ ہے. اس سے پہلے پاکستان کے بارے میں بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. لگتا نہیں اسرائیل یہاں رکنا چاہ رہا ہے. They've got bigger plans. کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بہت کلیئر تھا شروع سے ہی کہ اسرائیل نے کئی جگہوں سے جو ہے وہ انٹرونشن کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی تھی. اور جو شروع میں سیرین کا جو پلان تھا، کیونکہ جو سیریا کا اپر پورشن ہے التنت کا بارڈر، وہ ہمارے آ کر سیستان و بلوچستان جو ایران ہے وہاں سے ہمارے بلوچستان کو بھی ٹچ ہوتا ہے. تو پہلے تو پراکسیز کے تھرو جو ہے اس کو انفلٹریٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، جس کے بعد جو ٹرکش فورسز ہیں انہوں نے احمد الشرا کے ذریعے جو وہ روڈ بنانا چاہتے تھے، فزیکل لاجسٹک سپلائی لائن اس بارڈر تک، تاکہ وہ ایران تک اور پاکستان تک اسے پہنچ سکے، اس کو تو انہوں نے بلاک کیا. لیکن اب جو انٹرونشن جو ہے وہ آئی ہے وہ ڈائریکٹ انٹرونشن کے ذریعے جو ہے وہ آئے ہیں. سب سے دو چیزیں اس میں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو ایرانین رجیم جو اب فائٹ پٹ اپ کر رہی ہے وہ کتنے عرصے تک جو ہے اس کو رکھتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بارڈرز پر ہماری جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو کتنا جو ہے وہ ٹائٹ کیا جو ہے وہ جا سکتا ہے، بیکاز اٹ از آبویسلی گوئنگ ٹو بی اے مچ بگر چیلنج دین واٹ وی ایکسپیکٹڈ ٹو بی. اور لاسٹلی آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ آلریڈی وہ انٹرونشن اس چیزیں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. چینل کی فریکوینسیز جو ہے وہ ہیک ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور آپ کوئی بھی ایپ جو ہے وہ کھول لیں تو اس پہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے میسیجز بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وچ از اے کلیئر کٹ انڈیکیشن دیٹ ناؤ دی وار از آن آور بارڈر. لیکن امپورٹنٹلی اس ٹائم پر ہم ویسٹرن فرنٹ پر دو جگہوں پر جو ہے وہ انگیج ہے، پاکستان ان افغانستان، اینڈ ناؤ دی ایرانین پارٹ از آلسو اوپنڈ اپ، جو علامتی طور پر جو ہے ہمیں کم از کم ایک الارمنگ سچویشن کی طرف تو لے جاتا ہے، لیکن پرو ایکٹیولی پاکستان کو اپنی ڈیٹرنس ویلیو اسٹیبلش کرنی پڑے گی. رائٹ. منصور صاحب، کتنی دیر تک سنبھالا دے سکے گا ایران جو ساری سچویشن ہے اس کو؟ اور کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کتنا ہی یو ایس اور اسرائیل دونوں جو ہیویلی اکوپڈ ممالک ہیں ملٹریلی، ان کے سامنے کتنی دیر تک رک سکے گا؟ دیکھیں جی، جو فرنٹ اس وقت ایک دفاعی پوزیشن میں آ کے ایران نے کھولا ہے، خاص طور پہ اکراس دا مڈل ایسٹ، وہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ڈیسائسو فیکٹر ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایران نے قطع رسک کے اسے ایک سویر بیک لیش بھی توقع تھی، اور یقیناً آ بھی رہا ہے اسٹارٹنگ فرام سعودی عربیہ ٹو یو اے کہ ایران کے جو حملے ہیں وہ ان کی سوورینٹی اور سولیڈیرٹی پر حملے ہیں. لیکن ایران نے جو ایک اپنی پرنسپل پوزیشن واضح کی ہے کہ جی ہم نے آپ کے ہاں ہوسٹڈ امریکن بیسز کو نشانہ بنایا ہے، آپ کے ملک کو کچھ نہیں کہا. یہ اسی ملک کا حصہ شمار ہوتے ہیں جس ملک کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ماضی میں جب قطر پر یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت جو امریکن ایئر بیس والوں ہیں انہوں نے تو یہی کہا تھا یہ ہم پر حملہ نہیں ہے، قطر پر حملہ ہوا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے خود ہی ان کا اپنا ہی جو ایک نیریٹو ہے جو انہی کے خلاف چلا گیا ہے. ایسی صورت میں اس وقت جو رد عمل خود عرب دنیا کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے کہ جی سی سی
کہ جو فارن منسٹر کا جو اجلاس ہے وہ کسی فزیکل لوکیشن پر کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان حملوں کے ڈر کے نتیجے میں وہ سارا ورچولی ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک سیکورٹی جو ہیزرڈ ہے, ایک سیٹ بیک ہے کہ وہ ریجن کے جس کے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بغیر ویزے کے, ان کے یہ ویزا فری آپس میں ان کی انٹری ہے, تو وہ یعنی ٹریول بھی نہیں کر سکتے اس پورے انسیڈنٹ کے بعد. اور خاص طور پہ جس انداز سے اس وقت ایئر سپیس چوک ہے اور دوسرے راستے چوک ہیں, انٹائر ورلڈ از ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل. منصور صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. افتخار صاحب کیا کرنا چاہیے, پاکستان کے اگلے اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ وی آر آلریڈی ان ڈسکشنز, وی آر آلریڈی ڈسکسنگ دی نیکسٹ اسٹیپس. آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ویسٹرن فرنٹ پر ایک جو پرابلم ہے افغانستان کا, اس کا ریزولوشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کانفلکٹ انٹیگریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن افغانستان کے ساتھ سب سے بڑا ایشو یہ ہے, اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ ہمارے جو مسلم ممالک میں ایلائز بھی ہیں اور ہمارا اپنا بھی جو نظریہ ہے کہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اب یہ بائیلیٹرل نہیں رہا. اس کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور بہت ساری پراکسیز جو ہے وہ انوالوڈ ہیں. آئی تھنک 2024 کے اندر وہ پراکسیز جو ہے اپنی سکنز جو ہے وہ شیڈ کرتی رہیں گی, اور ہمیں اور بھی زیادہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ کون سے لوگ جو ہے وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں. سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے, آئی تھنک, کہ جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ریجن ہے اس کے اوپر جو اس ٹائم پر جو ایک جنگ کی سی کیفیت ہے, جب اس میں دوام آنا شروع ہو جائے تو اس کا ایک پرماننٹ حل ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ایٹ لیسٹ فار آور اون فزیکل سیکورٹی. لیکن اس کے علاوہ جو اسپل اوور اب بلوچستان کی طرف آنے والا ہے, اور امپورٹنٹلی جو سب سے زیادہ ایرانین جو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ہے وہ سیستان و بلوچستان کے اوپر ہے. اور اگر میں اس کو سمپلیفائڈ ٹرمز میں جو ہے وہ ایکسپلین کر سکوں کہ ایرانین ڈاکٹرین کے اندر جب بھی ان کے ایسٹس ہیں, جتنے بھی ملٹری ایسٹس ہیں, جب وہ چوک ہونا جو ہے وہ سینٹرلائز طریقے سے شروع ہو جائے, سو دے ہیو ٹو موو دیم ٹوورڈز دا بارڈر ایریا, اور وہ بارڈر ایریا ہمارے ساتھ آ کے لگتا ہے. اب اس کے اندر کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے. اگر ان کو اٹیک کرنے کے لیے کوئی میزائل پاکستان کی ٹیریٹری میں آتا ہے یا کوئی ایسی کارروائی جو ہے وہ ہوتی ہے جس کا ہم جو ہے وہ حصہ بننے کے لیے جاتے ہیں, تو اس کے لیے بہت پرو ایکٹیو جو ہے وہ انوالومنٹ. تو آئی تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ آور انٹیلیجنس ریڈارز اپ, اینڈ سیکنڈ وی نیڈ ٹو پریپیئر فار دیٹ. ٹھیک, منصور صاحب کلوزنگ ریمارکس. یقیناً جی, اس وقت جو چیلنج درپیش ہے میں سمجھتا ہوں اسے مل کر ہی اس وقت سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت ہمارے لیے بڑا چیلنج اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہمارا جو ویسٹرن فرنٹ جو ایران کے ساتھ مل رہا ہے, وہاں پہ اگر ہم ایران کے لیے کوئی ایکٹیو سپورٹ لے کے جاتے ہیں تو دوسری طرف ایران کی طرف سے جو رد عمل سعودی عرب پر گیا ہے, تو بینگ دی ڈیفینس سیکرٹری ود دی حرمین شریفین ریجیم, ہم ان کے تحفظ کے بھی ایک لحاظ سے ہم ذمہ دار ہیں. تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں نا کہ کعبہ میرے پیچھے, کلیسا میرے آگے, تو ہمیں حقیقی معنوں میں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہوگا ان دونوں ریلیشنز کے درمیان. اور اس نوعیت کی جتنی بھی اس وقت جو ایوینیوز یا فرنٹ کھلے ہوئے ہیں انہیں جلد از جلد جو ہے وہ اس پر جو ایک حدت جو ہے وہ جنگ کی حدت کم کرنا ہوگی, وگرنہ یہاں پہ سیکورٹی پیراڈائم ہمارا اسی طریقے سے ڈسٹرب رہے گا. اور خاص طور پہ اس وقت کہ جب نیتنیاہو صاحب اور جو ہمارے ہمسایہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں منصور صاحب, اور وہ ایک ہیکساگونل اتحاد کا حصہ بننے. افتخار صاحب, بوتھ آف یو متحد رہیں, خدا کے لیے متحد رہیں, ڈویژنز نہ کریٹ کریں. اسرائیل اور انڈین جو لابی ہے وہ اس ٹائم پر اٹیک کر رہی ہے, چاہے وہ چینلز کو ہیک کر کے میسیجز دینے کی یا کسی بھی طریقے سے. یوز یور کامن سینس پیپل, وی نیڈ ٹو بی یونائٹیڈ. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ منیر اکرم صاحب بھی موجود ہوں گے آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم ایران کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ ڈیولپنگ سچویشن ہے, بہت کشیدہ صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اس سیگمنٹ میں ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق مندوب ہیں, مستقل مندوب UN کے اندر پاکستان کے. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ویسے تو ایران پر اسرائیل کی طرف سے لاسٹ ایئر بھی اٹیک ہوا تھا اور اس کی بھی تائید کر دی تھی US نے, جون 2025. there was no reason, تب بھی ڈائلاگ چل رہا تھا اور ڈائلاگ کے بیچ میں این رخنا ڈالنے کے لیے اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا. اس بار بھی عمان کے فورن منسٹر نے یہ کہا کہ بالکل زیرو انریچڈ یورینیم پالیسی کی طرف ایران جانے کو تیار ہے, اینڈ دین ایٹ دیٹ ٹائم ایران پہ اٹیک کر دیا اسرائیل نے. سو اس ساری سچویشن کے اندر جو اب یہ اس سے نظر آتا ہے کہ اسرائیلی انفلٹریشن کتنی ہے ایرانی سسٹم میں, کیونکہ اس کے بغیر اس قسم کی ٹارگیٹنگ نہیں ہو سکتی ہے جس طرح سے انہوں نے پریسائز ٹارگیٹنگ کی ہے لیڈرشپ کی اور لیڈرشپ کو تباہ کیا. تو ایک تو یہ
میرے خیال میں کنکلوژن ہے. دوسرا کہ اب جو جاری کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے حملے، ان کی جو مطلب ہے کہ ایران کی دفاعی قوت کو ختم کیا جائے، ان کا نیوکلیئر پروگرام، ان کی جو میسائل کیپیبلٹیز ہیں اور سب کے اوپر یہ اب حملے نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے آبجیکٹیوز حاصل ہوں گے. جو سب میں بڑا آبجیکٹیو ہے وہ رجیم چینج ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو اب انہوں نے لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا ہے، اور تو شاید جو دوسری لیڈرشپ، جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو اب آئے گی، اس کو شاید سمجھ آ جائے کہ امریکہ کا کتنا پاور ہے، اسرائیل کی کتنی انفلٹریشن ہے، اور وہ سمجھ کے کچھ کنسیشنز جو چاہتے ہیں وہ کنسیشن دے دیں، امریکہ کے طرف حق میں جو کنسیشنز ہیں وہ دے دیں. یہ ان کی کیلکولیشن ہے. میرے خیال میں اسرائیلی جو ایرانی رجیم ہے اس میں لیڈرشپ کو تو مارا ہے، پر میرے خیال میں جو لیڈرشپ جو رہتی ہے وہ بھی کنسیشنز اب دینے سے بڑی ان کے لیے بہت مشکل ہوگی. تو ایران بہت مشکل میں پڑ گیا ہے، پر ان کے لیے اب کنسیشنز دینا اور کیپیچولیٹ کرنا بھی مشکل ہوگا، اور جنگ کرنا بھی مشکل ہوگا. ایران بہت مشکل وقت میں ہے اس وقت. لیکن صرف ایران مشکل ہوتا ہے امبیسڈر صاحب، تو بات الگ تھی. ایران کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بعد ایران نے جو حملے کیے ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر US بیسز پہ، اس کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹرن ریجن اس ٹائم پہ بڑے شدید مسئلے میں ہے. صرف ایک مڈل ایسٹرن شیطان کی وجہ سے وہ اسرائیل ہے. بیکاز دیٹ دی انٹائر ریجن ہیز بین پلڈ انٹو ان uncalled for war or that sort of a fire. لیکن امبیسڈر صاحب اب اس ساری صورتحال کے بعد جہاں قطر، کویت، بحرین، جارڈن، UAE، سعودیہ، بہت سارے ممالک کے اوپر ایران نے US بیسز پہ اٹیک کیا ہے، اس کے بعد لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب ہم ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پورے خطے میں یہ پھیل گئی ہے جنگ، پر یہ میرے خیال میں جو ہمارے جو عرب GCC کے ممبرز ہیں ان کے پاس تو یہ اڈے بہت عرصے سے تھے، اور یہ اڈوں کو نکالنا، امریکہ کے خلاف کام کرنا ان کے لیے مشکل کام تھا. میرے نظر میں ایران نے غلطی کی کہ ان اڈوں کو انہوں نے مارا ہے، کیونکہ اب جو دوست تھے ان کے وہ بھی کھل کر دوسری طرف چلے گئے ہیں، تو ایران اکیلا ہو گیا ہے. جہاں ایران کی جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ اسرائیل ہے، اور جو امریکن جو اٹیک کر رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں بہت افسوس ناک ایک سچویشن ہے کہ پورے خطے میں یہ جنگ پھیل گئی ہے، اور پورے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہ آپس میں ایک اکھر بکھر ہو گئے ہیں اس وقت. جہاں تک کہ تیسری گلوبل وار کی امکان ہے، مجھے وہ نہیں نظر آتی ہے اس وقت. اس میں روس نے بھی ہاتھ نہیں ڈالا ہے، اور چین بھی چپ رہا ہے. چین نے جو کچھ کنڈیمنیشن وغیرہ کی ہیں، پر فزیکلی اور مٹیریلی اب تک انہوں نے کوئی انٹروین نہیں کیا ہے. تو تھرڈ ورلڈ وار کے امکان نہیں ہے، پر خطے کو بالکل برباد کرنے کی ایک نوبت آ گئی ہے. لیکن امبیسڈر صاحب کیا یہ صرف خطے تک رہے گی؟ اس لیے کیونکہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دی ہے اب، یا اس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے اندر، گلف ممالک کے اندر غذائی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ 50% سے اوپر اینڈ دیر از این ایسٹیمیٹ کہ 60 سے 70% جو ہے ایٹ لیسٹ کھانا اس اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو جاتا ہے ان گلف ممالک کے اندر. اس کی فراہمی منقطع ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی بہت زیادہ. اینڈ دین 20% آف کروڈ آئل وہ بھی اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتا ہے. سو ایران نے یہ اسٹریٹ آف ہارموز بند کر کے ایک لائف لائن تو کاٹنے کی کوشش کی ہے نا. تو کیا یہ صرف اور صرف ریجن تک رہے گا معاملہ، یا یہ عالمی سطح کے اوپر اور ہم لوگ
क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर, ब्रेंट ऑयल की प्राइसेस के अंदर इजाफे को भी देख रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट इट ऑल्सो सीम्स कि ग्लोबल फिनोमिना बन जाएगा. सो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए और ये देखते हुए कि ईरान क्लेम्स कि उन्होंने यूएसएस इब्राहिम के ऊपर अटैक भी किया है, 4 मिसाइल्स दागे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, यूएस इसको डिनाई कर रहा है, ये सब सिचुएशन को देखते हुए ये सूरत हाल कहां तक जाएगी, कब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर सकेगा, कैपेसिटी कितनी होगी जो इन टर्म्स ऑफ डिलेइंग ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ईरान की, वो? जी, मेरे ख्याल में ईरान के ऊपर ये हमले जारी रहेंगे. ओके. और ये देखना हमने होगा कि ईरान की कितनी कुव्वत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर सकता है इफेक्टिवली, और कितने अरसे तक वो कर सकता है. जब अमेरिकन और इजरायली हमले करेंगे, वो ईरान की पूरी दिफाई कुव्वत को उन्होंने खत्म करना है और उनकी ऑब्जेक्टिव यही है. और ये पहला वेव है, दूसरा वेव भी आएगा. तो हमने ये देखना होगा कि ईरान कहाँ किस हद तक सह सकता है ये जो हमले हैं, क्योंकि अकेला सह रहा है और ये कब तक सह सकता है ये देखना होगा. उनकी दिफाई कुव्वत कितनी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने के लिए, और जो अमेरिकन जो अर्माडा खड़ा हुआ है उसको हमले करने के लिए कितनी कुव्वत वो अब तक हमने देखना होगा. मुझे पूरा इत्तबार नहीं है कि उनके पास इतनी कुव्वत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बहुत अरसे के लिए बंद कर सकें. और जो अर्माडा खड़ा हुआ है, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वगैरह, सब कुछ खड़ा हुआ है, उन पे कितना नुकसान कर सकते हैं अब तक मुझे इस पे क्लैरिटी नहीं है. ये देखने की बात होगी कि वो क्या कर सकते हैं. देखने की एक और बात भी होगी एम्बेसडर साहब, और वो ये द पीसेस ऑफ द पजल आर फॉलिंग इनटू प्लेस. पहले वेनेजुएला पे अटैक होता है, मदुरो को ले जाते हैं यूएस में, और एक ऑयल सप्लाई इंश्योर हो जाती है कि यूएस के पास और इजराइल के पास एक ऑयल सप्लाई होगी. फिर इंडिया के मोदी की इजराइल में नेतन्याहू से मुलाकात होती है और उससे नेक्स्ट नाइट हम लोगों पर अटैक कर दिया जाता है तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से. अफगानिस्तान की इससे पहले स्टेटमेंट आ चुकी है कि उनको इजराइल से कोई मसला नहीं है, और उससे नेक्स्ट डे इजराइल ईरान पर अटैक कर देता है. ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है एम्बेसडर साहब या नहीं? जी, किस हद तक तो कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो ग्रैंड प्लान है इजराइल का, वो ग्रैंड प्लान तो यही है ना कि सब मुसलमान जो ताकतवर मुल्क हैं, मुसलमान, उन सबको एक पे एक करके खत्म किया जाए. तो अब ईरान की बारी है. ईरान के बाद में किसकी बारी होगी, हम सब समझते हैं किसकी बारी होगी. तो वो कंस्पिरेसी तो बहुत अरसे से रही है और वो अब तक जारी है, और हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है और हर वक्त रहा है. हिंदुस्तान और इजराइल ने तो अभी खुल के अलायंस बना लिया है. ये जो अफगानिस्तान तालिबान जो हैं, ये मेरे ख्याल में अब तक एक इमैच्योर हुकूमत है, और इन्होंने पूरा समझा नहीं है कि इनके साथ भी क्या खेल हो रहा है और इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है. एंटी मुस्लिम जो ममालिक हैं उन सब ने इस्तेमाल उनको अब करके पाकिस्तान के खिलाफ, और दूसरे जो मुसलमान मुल्क हैं, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, सबके इदारे बैठाए हैं अफगानिस्तान में, वो सबके खिलाफ हैं. तो ये इस्तेमाल हो ही जा रहे हैं ये तालिबान की हुकूमत. अब तब किस हद तक उन्होंने अपने आप को बेचा है ये पता नहीं है, पर मेरे ख्याल में हमने पूरा खित्ते ने हमने जमा करना है सेंट्रल एशियंस को, ईरान को, चीन को और रूस को, कि इनके ऊपर दबाव डाला जाए और इनकी जो रुख है इसको बदलाया जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ खित्ते के खिलाफ है, वो अफगानिस्तान की खुद के खिलाफ ये पॉलिसी है इनकी ऑफ बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द एंटी मुस्लिम्स अगेंस्ट द मुस्लिम वर्ल्ड. राइट. वैसे अब इसका बहुत इकोनॉमिक कॉस्ट होगी,
تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ اکنامک امپیکٹ ایران پر، نیبرنگ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان اینڈ مڈل ایسٹ، اس پہ کیا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، ایران کا تو حال بہت برا ہوگا. اب یہ حملہ ہوا ہے، اگر وہ ان کی جو بھی نئی لیڈرشپ آتی ہے وہ کیپیچولیٹ نہیں کرتی ہے، امریکن کنڈیشن نہیں مانتی ہے، تو ان کے اوپر وہ جو